أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح پانے والے لوگ یعنی جن لوگوں میں بیان کی گئی صفات پائی جاتی ہے، متقی ہیں، قرآن مجید کو لا ریب ماننے والے ہیں، ایمان بالغیب رکھنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنے والے، رب تعالیٰ کی راہ میں۔ جو کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، ان پر جو کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی قرآن مجید، ان پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو ایسی صفات والے لوگ یہ رب تعالیٰ کے ہاتھ سے فلاح پانے والے ہیں۔ یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہو کر کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ یہاں اس آیت میں فلاح سے مراد کامل فلاح ہے، یعنی کامل کامیابی متقین ہی کو حاصل ہے۔ ہاں، اصل فلاح ہر مسلمان کو حاصل ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے، جس کی برکت سے بہرحال جنت کا داخلہ ضرور ہوگا، اگرچہ عذاب نار کے بعد ہو۔ اس آیت مبارکہ کے بعد کفار کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم، کہ بے شک وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے، چونکہ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے، دن کی پہچان رات سے، اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے، اسی لیے اہل ایمان کے بعد کافر اور منافقوں کے افعال اور انجام کا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے تمام راہیں نمایاں ہو جائیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کفار، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ اور کفر کسے کہتے ہیں؟ ازلی کافروں کو تبلیغ کرنے کا حکم دینے کی وجہ، یہ دو باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا تحقیر، یہ استہزاء کرنا کفر ہے۔ ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کرام علیہ السلام، ان کی نبوت، نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا وغیرہ۔ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کے طبقہ میں شمار نہ کیے جاتے ہوں، مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں، علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہوں۔ اس سے وہ لوگ مراد نہیں جو دور دراز جنگلوں پہاڑوں میں رہنے والے ہوں، جنہیں صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو، کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس دینی ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے گا۔ البتہ ایسے لوگوں کے مسلمان ہونے کے لیے بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والے نہ ہوں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے۔ ان سب پر اجمالاً ایمان لائے ہوئے ہوں، اور ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ عز و جل زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب میں ہلاک کر دیتے تو ضرور کہتے اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، ہمیں ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ نیز انہیں تبلیغ کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے لیکن حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی تبلیغ کرنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ اور یہ بات ہر مبلغ کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس کا کام تبلیغ کرنا ہے، رضا الہی پانا ہے، لوگوں کو سیدھی راہ پر لا کر ہی چھوڑنا نہیں۔ لہٰذا مبلغ نیکی کی دعوت دیتا رہتا ہے، نتائج اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاہ سپرد کر دے، لوگوں کو نیکی کی دعوت قبول نہ کرنے پر مایوس نہ ہو، ثواب پر نظر رکھے جو نیکی کی دعوت دینے کی صورت میں سے آخرت میں ملنے والا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ختم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ ارشاد فرمان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ان کے دلوں کو اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی بنا پر یہ حق سمجھ سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں، نہ ہی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور اس کی وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ بعض کافر ایمان سے محروم کیوں رہے؟ یہاں یہ بات یاد رکھے جو کافر ایمان سے محروم رہے ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہ تھیں، ورنہ تو وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ان کے کفر و عناد، سرکشی، بے دینی، حق کی مخالفت، انبیاء کرام علیہم السلام سے عداوت، ان کے انجام کے طور پر ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگی، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص طبیب کی دوا کی مخالفت کرے، زہر قاتل کھا لے اور اس کے لیے دوا فائدہ مند نہ رہے، طبیب کہہ دے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا، تو حقیقت میں اس حال تک پہنچانے میں اس آدمی کی اپنی کرتوتوں کا ہاتھ ہے، نہ کہ طبیب کی کہنے کا، لہذا وہ خود ہی ملامت کا مستحق ہے، طبیب پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔